تشیع کا تعارف یہ کروایا ہے کہ تشیع حقیقت میں ایک پرندہ ہے جو بلندیوں کے اوپر پرواز کر رہا ہے، اور اس پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر کربلا ہے، ایک پر عزاداری سید الشہداء ہے، اور دوسرا پر نظام امامت ہے، مہدویت ہے۔ نظریہ امام زمانہ ایک واقعاً وہ مضبوط ترین پر ہے کہ جو تشیع کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے پاس زندہ امام نہیں ہے، صرف ہم وہ قوم ہے جن کے پاس زندہ امام ہے۔ کسی کے پاس معصوم کی عادت نہیں ہے، ہم وہ ہیں جن کے پاس معصوم کی عادت موجود ہے۔ کسی اور کے پاس دنیا پہ حکومت کرنے کا نظریہ موجود نہیں ہے، ہم وہ ہیں کہ جو معصوم امام کی قیادت میں دنیا پر حکومت کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ جس قوم کا نظریہ بلند ہوتا ہے وہ قوم بلند پرواز کر سکتی ہے۔ نظریہ مہدویت، نظریہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک وہ پر ہے، وہ مضبوط پر ہے کہ جس کے ذریعے تشیع بلندی تک پہنچ سکتی ہے، اور جو اس نظریہ مہدویت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے وہ اس وقت بلندیوں پہ پرواز کر رہا ہے۔ دوسرا پر عزاداری سید الشہداء ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی، ہم امامت کو چھوڑ چکے ہوتے، ہم ولایت کو چھوڑ چکے ہوتے، ہم نظریہ امامت اور ولایت سے دور کھڑے ہو کر باقی ممالک کی طرح، باقی مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے جس نے ہمیں نظام امامت کے ساتھ منسلک رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں نظام ولایت کے ساتھ منسلک رکھا ہوا ہے، اور جتنی یہ عزاداری مضبوط ہوتی جائے گی اتنا ہم امام کے ساتھ اور ولی کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ اب کیا اس پرندے کو شکار نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی عزاداری سے روح کو نہیں نکالا جا سکتا، یا نظام مہدویت کے اندر تحریف نہیں پیدا کی جا سکتی؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی غیبت کے وقت ہمیں ایک نظام دے کر گئے تھے، جس نظام کو نظام مرجعیت کہتے ہیں۔ جب تک یہ نظام مرجعیت ہے نہ یہ عزاداری سے روح نکل سکتی ہے، اور نہ ہی نظام مہدویت میں تعریف ہو سکتی ہے۔ یہ نظام مرجعیت ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ نظام مرجعیت ہے جس نے ہمیں سربلند رکھا ہوا ہے، یہ نظام مرجعیت ہے جس نے ہماری عزاداری کو انحرافات سے دور رکھا ہوا ہے، یہ نظام مرجعیت ہے جس نے ہمیں حقیقی فرزند زہرا کا تعارف کروا کر اس نظریے کے تحت زندگی کو چلانے کے گر سکھائے ہیں۔ اگر یہ نظام مرجعیت نہ ہوتا تو ہم آپ کو کل مثال دی ہے، یہودیت جو عاقل ترین لوگ، سمجھدار ترین لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر مشہور و معروف رہے ہیں یہودی، لیکن کیا ہوا؟ صرف 40 دن حجت خدا دور ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن بنی اسرائیل سے غائب ہوئے۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، سامری کے پیچھے چلنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن 1200 سال گزر گئے ہیں۔ ہم آج بھی حجت خدا کی غیبت میں اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نہ کسی سامری کے پیچھے گئے ہیں، نہ کسی بچھڑے کے پیچھے گئے ہیں۔ ہم کل بھی فرزند زہرا کے انتظار میں تھے، ہم آج بھی فرزند زہرا کے انتظار میں ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ عزاداری کی وجہ سے ہے، یہ مراج کرام کی وجہ سے ہے کہ ان کے سائے میں عزاداری ہو رہی ہے، ان کے سائے میں ہم اپنے نظریے کو لے رہے ہیں، ہم نظریہ امامت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی کی تھی
کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت تدریجی غیبت ہے۔ عرض کر دینا، جو تدریجی سے کیا مراد؟ امام علیہ السلام یکدم اچانک غائب نہیں ہوئے۔ اگر امام اچانک غائب ہو جاتے تو ممکن ہے ہم بھی منحرف ہو جاتے۔ امام علیہ السلام کی غیبت پر خدا نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی، ایسا طریقہ کار اپنایا کہ اس امت کو غیر معصوم قیادت کا عادی بنایا۔ غور کیجیے۔